بات کو، کیونکہ اس دن ہمارا یہ آپ نے کہا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ حلال اور طیب میں فرق کیا ہے، اور ہم طیب فوڈ کی پریکٹس کیسے کر سکتے ہیں، جیسے ہم جس معاشرے میں ہیں تو اس ڈیٹیل میں کیسے ہم اس کو جج کر سکتے ہیں، یہ ہمیں تھوڑا گائڈ کیجیے اس پر۔ دیکھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو میں پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ بات ہو کیا رہی ہے۔ ہم یہاں پر بات کریں رزق کی۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ رزق کیا ہوتا ہے۔ رزق میں جو آپ کھاتے ہیں، جو خورد و نوش کی چیزیں ہیں، وہ بھی شامل ہیں۔ رزق میں آپ کا مال دولت بھی شامل ہے، آپ کی اولاد بھی شامل ہے۔ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں، وہ تمام نعمتیں آپ کا رزق ہیں، وہ آپ کا رزق میں شامل ہیں۔ یہاں جو آپ کا سوال ہے وہ اس رزق میں سے صرف اتنے حصے کے متعلق ہے جس کو ہم خورد و نوش بولتے ہیں، کھانے پینے کی چیز بولتے ہیں، اگرچہ اس کا باقیوں سے بھی ایک تعلق ہے، وہ میں تھوڑا سا آپ کو حوالہ دے دوں گا۔ تو ہم اس وقت بات کریں کھانے پینے کی چیزوں پہ، کہ کھانے پینے کی چیزوں میں طیبات کیا ہیں اور کھانے پینے کی چیزوں میں حلال کیا ہیں۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ ایک لکیر ہے، اور یہاں پر صرف حلال اور طیب ہی نہیں ہے بلکہ کافی کچھ ہے۔ میں آپ کو سارا کچھ بتا دیتا ہوں۔ یہ میرا بایاں ہاتھ ہے، اس ایکسٹریم کے اوپر وہ چیزیں جو صریحاً خبائث ہیں، جیسے شراب کو ام الخبائث کہا گیا، یہ اس ایکسٹریم پہ ہیں، یہ گندگی ہے، جوئے کا پیسہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک ایکسٹریم ہے۔ اس ایکسٹریم سے تھوڑا سا آگے جا کے حرام آئے گا، کیونکہ ہر حرام چیز بھی اس حد تک خبیث نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی شخص نے کوئی حرام چیز کھا لی ہے تو ان میں بھی کچھ ام الخبائث ہیں، تو اس سے ایک لیول آگے حرام ہے۔ اس حرام سے تھوڑا سا آپ مزید آگے ہیں تو مکروہات شروع ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں جن کے اندر کراہت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ وہ صریحاً حرام تو نہیں ہے لیکن ان میں کراہت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ مزید تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ چلیں تو وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ حلال ہیں، آپ کے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ پھر اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو طیبات ہیں، اور اس سے بھی تھوڑا سا آگے جائیں تو رزق کریم آتا ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو ایک لائن بتا کے 6 چیزیں بتا دیں، آپ ان کو 6 کی جگہ 3 کر لیں، 9 کر لیں، لیکن آپ کو ایک بات سمجھنی ہے کہ ایک ایکسٹریم سے لے کے دوسری ایکسٹریم تک رزق کے بہت سے اقسام ہیں۔ میں آپ کو ان کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ مریم علیہ السلام کو زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل ان کے پاس موجود ہیں۔ ان کا یہ کہاں سے آئے؟ تو ان کا مجھے اللہ نے بھیجے۔ یہ رزق کریم ہے، اللہ کی طرف سے عزت کے ساتھ جو رزق دیا گیا ہے کوشش کے بھی بغیر، یہ اس کی سپرلیٹیو ایکسٹریم ہے۔ طیبات کیا ہیں؟ طیبات وہ رزق ہے جو ہے تو حلال، لیکن حلال تو صرف اس کا ظاہری معنی شو کرتا ہے کہ ظاہر میں وہ چیز ہمیں حلال نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ جناب یہ میں نے بکرا خریدا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی فلاں جگہ پہ کلرک ہے، تنخواہ اسے ملتی ہے، یقیناً خریدا ہوگا۔ فلاں کسائی سے ذبح کروایا ہے، مسلمان کسائی ہے، یقیناً ذبح ہوا ہوگا، تو ٹھیک طریقے سے ذبح ہوا ہوگا۔ حلال مسالہ جات میں، حلال گھی میں اس کو پکا ہے، وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، وہ حلال ہے آپ کے لیے، آپ اسے کھا لیں۔ طیبات کے اندر اس کے مخفی پہلو بھی شامل ہیں۔ اگر وہ اگا ہے تو کیا پاک زمین میں اگا ہے؟ اگر وہ خریدا گیا ہے تو کیا پاکیزہ رزق سے خریدا گیا ہے؟ اگر اس کو کسی پروسیس میں ڈالا گیا ہے تو کیا وہ پروسیس صاف ستھرا تھا؟ مثلاً آپ جانور ذبح کر رہے ہیں اور ایک جانور کے سامنے دوسرا ذبح نہیں ہونا چاہیے، اور وہاں جانور دیکھ رہے ہیں کہ ایک ذبح ہو رہا ہے، اس کے سامنے دوسرا آ رہا ہے، اس کے سامنے تیسرا آ رہا ہے، جانوروں کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ یہ پروسیس کے اندر یہ پروسیس طیب نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں برائلر نہیں کھاتا، میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، میں کہہ ہی نہیں سکتا، ظاہر ہے مرغی ہے، میں اسے کیسے کہہ دوں کہ یہ حرام ہے؟ میں نہیں کھاتا، مجھے کراہت آتی ہے۔ اس کے پروسیس میں کئی چیزیں غلط ہیں، اس کے وہ پیٹنٹ فارمولے کے کیسے ڈی این اے کے اندر اس کی چینج کی گئی ہے وہ بھی ڈاؤٹ فل ہے، اس کے اندر کس طریقے سے ہارمونز کے ٹیکے لگا کے اس کی بریسٹ کا سائز بڑھایا گیا ہے وہ بھی ڈاؤٹ فل ہے، اس کی فیڈ بھی ڈاؤٹ فل ہے، اس کو جس
نہایت دردناک طریقے سے جہاں وہ پیدا ہوتا ہے وہیں پر وہ ایک طرح سے اگتا ہے، اس کو ہلنے کی جگہ نہیں ملتی، وہ پروسیس بھی ڈاؤٹ فل ہے، تو اس میں ایک کراہت کا عنصر شامل ہو گیا، وہ طیب نہیں رہا۔ تو طیبات کے اندر، اچھا اس کو جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کے اوپر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے اوپر اس کے فرحت بخش اثرات ہوتے ہیں، یا آپ کے اوپر اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ پاکیزہ اثر نہیں ہے، آپ پاکیزگی محسوس نہیں کرتے اس کو کھا کے؟ یہ ساری چیزیں طیبات میں آتی ہیں۔ طیب ایک سپرلیٹو ڈگری ہے حلال کی، کہ وہ چیز حلال تو ہو لیکن اس کے پیچھے موجود پیسے میں، اس کے پیچھے موجود زمین میں، اس کے پیچھے موجود پروسیس میں، اور اس کو کھانے کے بعد ہونے والے اثرات میں ایک فرحت کا، ایک پاکیزگی کا عنصر پایا جاتا ہوگا، تو پھر آپ اس کو طیبات میں شامل کریں گے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ذکر کیا ہے کہ تم حلال اور طیب چیزیں کھاؤ۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال بھی دے دیتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کچھ صحابہ نے پوچھا کہ آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں پوری ہو جاتی ہے، ہماری پوری نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا میں کوئی ایسی چیز اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا جس کے سورس کا مجھے معلوم نہ ہو کہ وہ کیا ہے۔ تو جب آپ اس سورس پہ جاتے ہیں تو اس سے آپ کے اندر وہ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں کہ ایون آپ کی دعا قبول ہونی شروع ہو گئی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ رزق کی باقی سٹیجز سے بھی اس کا تعلق ہے، میں اس کو بتا دوں گا آپ کو۔ حلال وہ چیز ہے جو ظاہری طور پر حلال ہے، اس چیز پر اگر وہ طیب نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کو پتہ لگ جائے کہ وہ طیب نہیں ہے، آپ نہ کھائیں اس کو، لیکن اس میں کسی قسم کی کوئی آپ وہ نہیں لگا سکتے، کسی کے اوپر بندش نہیں لگا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کے اوپر گوہ کھائی گئی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹک سے اس کو پلٹا، پھر کہا میری طبیعت نہیں اس کی طرف مائل ہوتی، کبھی کھایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا۔ اچھا اب آپ میرے سامنے گوہ رکھ دیں، میں بھی نہیں کھاؤں گا، لیکن کیا میں اس کو حرام کہہ سکتا ہوں؟ میں اس کو حرام نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں مانا، میں اس کو طیب نہیں سمجھوں گا، ٹھیک ہے۔ حلال ہے تو حلال مباح چیزیں ہیں جن کے اوپر کوئی پابندی آپ کے لیے نہیں لگائی گئی۔ اور میں یہاں یہ بات آپ کے لیے واضح کر دوں کہ طیبات کی بات کر کے دوسروں کے لیے زندگی نہیں مشکل کر سکتے آپ، کیونکہ جب اللہ نے کوئی چیز حلال کر دی ہے تو میں اس کو حرام کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ میں نفس کے ایک سفر پہ نکلا ہوں، مجھے پاکیزگی کی، طہارت کی ایکسٹرا خواہش پیدا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میں ایک ایسی چیز کو اب نہیں کھانا چاہتا جس میں مجھے طیب نہیں فیل ہوتی، لیکن اس کی وجہ سے میں اپنی گول پوسٹ شفٹ کر کے حلال چیزوں کو حرام کرنے نہیں چل پڑوں گا۔ جو حلال ہیں وہ حلال ہیں، جو ان کو کھانا چاہتے ہیں وہ ان کو کھا سکتے ہیں۔ میں زیادہ سے زیادہ یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کو حلال اور طیب میں فرق نمایاں کر کے دکھا دوں کہ اگر وہ طیب کھائیں گے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، وہ ایک بات کی بات ہے۔ پھر اس کے پیچھے مکروہات آ جاتے ہیں، اس کو آپ آلریڈی جانتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں، کہ وہ جن میں کراہت کا ایک عنصر پایا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے پھر آپ کی وہ چیزیں آ جاتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صریحاً حرام کہہ دیا، وہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہی بیان فرما دیا کہ حرام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سور کے گوشت کو حرام کر دیا گیا، شراب کو حرام کر دیا گیا، اللہ کا نام لے کر جس چیز کو زبانی کیا گیا اس کو حرام کر دیا گیا، اور یقیناً امپلائڈلی آپ جب رزق ہی حرام ہوگا تو اس کو بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رزق حرام والی چیز بھی حرام ہے، اگرچہ یہ اس معنی میں حرام نہیں ہے کہ اگر کسی نے رزق حرام کمایا ہوا ہے اور اس نے ایک بکرا پراپر طریقے سے ذبح کر کے کسی کو کھلا دیا تو میں اس کی انویسٹیگیشن پہ نہیں نکل سکتا، اگر وہ مسلمان ہے تو ٹھیک ہے، اس کا رزق حلال ہی ہوگا۔ اچھا اس میں نا آپ کو ایک چیز اور واضح کر دوں کہ ہم ان 6 چیزوں میں سے 4 چیزوں کے اوپر ہمارا بس چلتا ہے اور 2 چیزیں اللہ کے اختیار میں۔ حرام سے ہم نے بچنا ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہمیں کرنا ہے کہ یہ حرام ہم نے نہیں کھانا۔ مکروہ سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، کوئی ضرورت ایسی ہی پڑ گئی ہے کہ حرام اور مکروہ میں سے چوز کرنا پڑ رہا ہے تو آپ مکروہ لے لیں، ادروائز آپ مکروہ بھی مت کھائیں، یہ بھی ہمارے ہی بس میں۔ حلال ہمیں کھانی چاہیے، یہ ہم پر ضروری ہے، ہم پر فرض ہے، یہ بھی ہمارے ہی بس میں۔ اور طیبات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اگرچہ وہ تلقین کی حد تک ہے، ہم فتویٰ نہیں جاری کریں گے، اپنے لیے کوشش کریں گے کہ طیبات کھائیں اور دوسروں کو گائیڈ کرتے رہیں کہ طیب چیزیں کھاؤ، صرف حلال پہ اکتفا مت کرو، لیکن حلال حلال ہے اس کے بارے میں ہم کوئی اگلی بات نہیں کر سکتے۔ اب رہ گئی 2 ایکسٹریمز۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ جو لوگ طیبات کی کوشش کرتے رہتے ہیں، طہارت کی کوشش رزق میں کرتے رہتے ہیں، اور یقیناً وہ اپنی زندگی کی باقی چیزوں میں بھی پھر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اللہ زندگی میں کبھی نہ کبھی رزق کریم تک لے جاتا ہے،
عزت والا رزق جو بغیر زیادہ ایفرٹ کے ان کو ملتا ہو، وہ ایکسٹریم بھی وہ زندگی میں انجوائے پھر کرنے لگ جاتے ہیں. ان کی طیبات کی خواہش اور کوشش اور ایفرٹ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو رزق کریم عنایت فرما دیتا ہے. رزق کریم کوشش سے نہیں ملتا. اسی طریقے سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو حرام میں گھسا لیتے ہیں اور بالکل بے معنی سمجھتے ہیں حلال حرام کو اور ہر حرام کو آنے دیتے ہیں، ان کے پھر مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ پھر حرام سے بھی آگے جو بالکل خبائث ہے وہ پھر اس ایکسٹریم پہ جا گرتے ہیں. اور پھر آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے مطلب ان کی زندگی میں یہ ان کے لیے ایک یہ عذاب بن جاتا ہے کہ وہ پھر خبائث پہ جی رہے ہوتے ہیں، خبائث کے اوپر ہی ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے. باقی دیکھیں جو میں سمجھا ہوں زندگی میں اور جو میں نے کرنے کی کوشش کی ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے تمام فیسٹس کو اکٹھے کانکر کرنے کی کوشش کرنی ہے. آپ نے اپنے خورد و نوش میں طیبات کی کوشش کرنی ہے، آپ نے اپنی سوچوں میں طہارت کی کوشش کرنی ہے، آپ نے اپنے جذبوں میں طہارت کی کوشش کرنی ہے، آپ نے اپنے کاروبار میں طہارت کی کوشش کرنی ہے. جب آپ یہ سب کرتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. میں طیب کھا رہا ہوں اور ساتھ میں اس کوشش میں ہوں کہ میرے جذبوں میں بھی طہارت آئے، تو طیب کھانے کے بعد میری نماز کے خضوع و خشوع میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ میں دیکھنے میں بھی پریکٹیکلی بھی اس نماز کو ایسے ادا کر رہا ہوں، خشوع دل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، خضوع جو یہ وہ ہے جو ہمارے جس طریقے سے ہم اس کا اہتمام کر رہے ہیں، تو ہماری نماز کا اہتمام نظر بھی آتا ہے اور اندر بھی جو ہمارے قلب میں ہے محسوس ہوتا ہے کہ ہماری کنسنٹریشن بڑھ گئی ہے. میں نے یہ محسوس کیا کہ جب میں نے پروسیس فوڈ چھوڑا، میں تو ہر کھانے کے ساتھ ایک کوک پینے کا عادی تھا، جب یہ سب کچھ چھوڑ دیا میں نے، برائلر چھوڑ دیا، یہ سارے معاملات کیے اور اپنے رزق کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، تو مجھے براہ راست محسوس ہوا کہ میرے خوابوں پہ اس کا اثر پڑ گیا. میرے خوابوں میں جو بہت زیادہ آتے تھے اور عجیب و غریب خواب آتے تھے وہ ختم ہو گئے، خوابوں کی تعداد کم ہو گئی، اور جو خواب آتے تھے ان کا کچھ سمجھ آتا تھا کہ ہاں یہ کوئی خواب آیا تو یہ مجھے کچھ مطلب کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ خواب کیوں آیا، کیسے آیا، وہ معاملہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو اس کو پورے کو پروسیس آپ نے سمجھنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ طیب رزق کھاتے رہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی سوچوں کے اوپر تبدیلی لانے کی کوشش کرتے رہیں، جذبوں پہ کام نہ کریں. آپ نے ان تمام پر کام کرنا، اور پھر آپ کا اس کا اثر آپ کو اس کو ہر جگہ پر وہ طہارت آتی ہوئی آپ کو محسوس بھی ہوگی، آپ کو وہ صفائی محسوس بھی ہوگی. اور جو سب سے بڑی چیز ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ بات میں نے شروع میں ذکر کیا کہ رزق میں اور چیزیں بھی شامل ہیں، لیکن جب آپ رزق کے اس حصے میں طہارت اختیار کریں گے اور طیبات کی طرف جانا شروع کریں گے تو جو باقی رزق ہیں ان میں بھی یہی ہوگا. رزق حلال کھاتے چلے جائیں اور آپ کی ذریت میں خباثت آ جائے، اس کے امکان کم ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ کی ذریت کے اندر صالحین پیدا ہونے کا امکان یقیناً بڑھ جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ رزق حلال کھاتے ہیں تو صرف خورد و نوش تک نہیں رہیں گے، وہ جو آپ گھر بنائیں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالی رحمتوں اور برکتوں کا باعث بنے گا. تو یہ رزق ایک بڑی وسیع ٹرم ہے جو خورد و نوش سے آغاز ہوتی ہے، خورد و نوش کے اوپر اس کا اختتام نہیں ہوتا. اور میں آخر میں یہ ایک بات پھر واضح کر دوں کہ میں کسی صورت پہ فتوی بازی کو میں ویسے بھی مناسب نہیں سمجھتا، اور میں کسی صورت پہ لوگوں کے لیے مشکل نہیں کھڑی کر رہا کہ یار تم یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ حرام ہے. میں اللہ نے یہ مجھے اجازت نہیں دی، قرآن نے واضح ہے اس بارے میں کہ تم کیسے تم اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کیسے کر سکتے ہو. اللہ نے حلال کے لیے ایک بیسک کرائٹیریا بتا دیا، حلال اتنا ہی ہے. ہاں حلال کے بعد طیبات ہیں اور ان کی کوشش کی جانی چاہیے حلال کو حلال سمجھتے ہوئے، مزید حلال، مزید طیب، مزید پاکیزہ، یہاں تک کہ اللہ آپ کو رزق کریم کے قابل بنا دے، رزق کریم آپ کے اوپر نازل کرنا شروع کر دے.